اپوزیشن بھی ججز کے خلاف دھمکیوں پر برہم۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے چیف جسٹس کے خلاف فتوے کو افسوسناک قرار دے دیا۔ بیرسٹر گوہر نے وضاحت دی ہے کہ بانی چیئرمین نے کہا، نیوٹرل کا مقصد غیر سیاسی ہونا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تمام ادارے اپنی آئینی حدود میں رہ کر کام کریں۔ قاضی فیصل صاحب پاکستان کے چیف جسٹس ہے۔ ایز اے پارٹی ہم یہ سمجھتے ہیں کسی بھی بندے کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی اور کے خلاف فتویٰ ایشو کر لے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس تو دور کی بات ہے، سول جج کے خلاف بھی کوئی دھمکی امیز وہ نہیں آنے چاہیے۔ کسی بھی پارٹی پہ پابندی نہیں ہونے چاہیے۔ ایف آئی آر کسی صورت نہیں ہونا ہے کہ پولیٹیکل پارٹی پبلک کی ایسوسیشن ہوتی ہے، اور اکارڈنس ود لا جو پارٹی چلتی ہے کوئی پابندی نہیں لگ سکتی، نہ ہونی چاہیے۔ بھوک ہڑتالی کے اس دن تک انشاءاللہ جاری رہے گا جب تک خان صاحب باہر نہیں آتے۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہر ادارہ اپنے حدود میں رہتے ہوئے اپنے فرائض انجام دے۔ دھوس، دھمکیاں، مرضی کے فتوے، ریاست کا بڑا ایکشن۔ چیف جسٹس آف پاکستان کے قتل کے فتوے پر حکومت کا سخت ایکشن۔ تحریک لبیک کے نائب امیر ظہیر الحسن شاہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ لاہور کے تھانہ قلعہ گجر سنگھ میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ انسداد دہشت گردی ایکٹ، مذہبی منافرت اور فساد پھیلانے کی دفعات شامل کی گئی ہیں۔ مقدمے میں ٹی ایل پی کے 1500 کارکنان بھی نامزد کیے گئے ہیں۔ فیصل آباد اور اوکاڑہ میں بھی پرچے کٹ گئے۔ دھونس، دھمکی، مرضی کے فتوے اور فساد پھیلانے کی کوشش کسی صورت قبول نہیں۔ چیف جسٹس پاکستان کو دھمکی دینے پر حکومت کا بڑا ایکشن۔ ٹی ایل پی کے نائب امیر پیر ظہیر الحسن شاہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ پیر ظہیر الحسن شاہ کو نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ مقدمے میں انسداد دہشت گردی ایکٹ، مذہبی منافرت اور فساد پھیلانے کی دفعات شامل۔ ایف آئی آر کے مطابق پیر ظہیر الحسن نے پریس کلب کے باہر احتجاج کے دوران اعلیٰ عدلیہ کے خلاف نفرت پھیلائی۔ صرف نائب امیر ہی نہیں، ٹی ایل پی کے 1500 کارکنان پر مقدمہ درج کیا گیا۔ اوکاڑہ میں دھمکی آمیز پیغام دینے کے خلاف درج مقدمے میں ٹکٹ ہولڈر عارف رضوی سمیت 10 نامعلوم افراد کے نام بھی شامل ہیں۔ فیصل آباد میں بھی ٹی ایل پی عہدیداران اور کارکنوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا، جن میں ڈویژنل امیر سمیت 600 سے 700 کارکنان کو شامل کیا گیا ہے۔ پولیس نے کریک ڈاؤن کے دوران تحریک لبیک پر واضح کر دیا کہ کسی بھی مذہبی اور سیاسی جماعت کو ملک کے خلاف سخت زبان استعمال کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی۔ قانون ہاتھ میں لینے والے کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ ریاست، مذہب یا سیاست کے نام پر کوئی ڈکٹیشن قبول نہیں کی جائے گی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے دو ٹوک انداز میں واضح کر دیا۔ کہا، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو کافی عرصے سے ٹارگٹ کیا جا رہا تھا۔ یہ نئی شرارت ہے، قانون پوری قوت سے حرکت میں آئے گا۔ مذہب کے نام پہ خون خرابے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مذہبی منافرت، سیاسی منافرت، معاشی منافرت پھیلائی جا رہی ہے۔ سپریم کورٹ بھی وضاحت کر چکی ہے، لیکن یہ جھوٹ پہ مبنی پروپیگنڈا بدستور جاری ہے۔ تو سوشل میڈیا پہ عوام کو قتل پہ اکسانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ قطعی طور پہ اس بات کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ریاست اس کے اوپر ایکشن لے گی اور قانون اپنی پوری قوت کے ساتھ حرکت میں آئے گا۔ بار بار اس بات کا اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ختم نبوت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ایمان یہ نہیں آپ سے ڈیمانڈ کرتا کہ آپ لوگوں کو قتل پہ اکسائیں۔ قاضی صاحب کو بڑی دیر سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک نئی شرارت ہے۔ ہماری اعلیٰ عدلیہ فیصلے جو ہے دے رہی ہے، آئین کو انٹرپریٹ کر رہی ہے، اس میں اس طرح دھمکیوں کے ساتھ انفلوئنس کرنے کی کوشش جو ہے اس کو ناکام بنایا جائے گا۔ کسی گروہ کی مذہب کے نام پہ، سیاست کے نام پہ، اپنے ذاتی مفادات کے نام پہ ڈکٹیشن جو ہے ریاست قبول نہیں کرے گی۔ جہاں قانون توڑا جائے گا وہاں ریاست ایکشن میں آئے گی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا دو ٹوک اعلان۔ کہا، ریاست کے اندر ریاست بنانے کی مذمت ہونی چاہیے، کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ یہ فتوے جاری کرنے کا اور ریاست کے اندر ریاست بنانے کا یہ جو رواج ہے، اس کی ہم سب کو مل کے مذمت کرنی چاہیے۔ ریاست انسانی حقوق کے یا فریڈم آف ایکسپریشن کے لبادے میں کسی کو یہ اجازت نہیں دے گی کہ اس کے منہ میں جو آئے وہ کہہ دے۔ جہاں پہ قانون کی حد عبور ہوگی، بریچ ہوگی، کرائم کمٹ ہوگا یا کرائم کمٹ ہونے کی دھمکی ہوگی یا کوشش ہوگی، ریاست اپنی پوری طاقت کے ساتھ اس پہ ریئیکٹ کرے گی۔ گورنمنٹ بالکل ڈٹرمنڈ ہے کہ اس پہ کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہوگا۔